وہ ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا ربیع الاول کے اوپر، تو اس میں میں نے یہ کلیم کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے، بخاری مسلم سے ثابت کیا، اور اس کے اوپر پورے کیلنڈر بھی میں نے بنائے۔ تو وہ ایک بھائی جو کہ وہ سعودیہ میں لال رومال والوں کے درس کے ایڈمن اور مینیجر ہوتے تھے وہاں پہ، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2012 کی، 8 سے 9 سال تک۔ انہوں نے جب ویڈیو دیکھی اور جا کے انہوں نے لال رومال والی سرکار سے ڈسکس کی کہ یہ حضرت یہ کیا، آپ لوگ تو کہتے تھے یہ حضور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے اس لیے میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد والا معاملہ ایک الگ سے چیز ہے، اس جھوٹ کے طریقے سے تو آپ ان کو ایڈریس نہ کریں۔ تو یہ تو دیکھیں علی بھائی نے تو واضح ثابت کیا ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے آخری جو حج کیا ہے وہ جمعے کے دن تھا 9 ذی الحجہ 10 ہجری، اور بخاری مسلم میں یہ ہے کہ سوموار کے دن آپ فوت ہوئے 11 ہجری میں۔ تو ذی الحجہ، اس کے بعد محرم اور سفر، 3 مہینے آتے ہیں، تینوں 30 کے رکھ لیں، تینوں 29 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 2 30 1 29، کوئی بھی کمبینیشن بنائیں، 4 کمبینیشن بنتے ہیں، ویسے تو 4 نہیں بنتے کیونکہ 3 30 کے تو ہوتے ہی نہیں۔ تو سوموار کے دن 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آتی نہیں، اگر آپ گننا شروع کریں 9 ذی الحجہ کو جمعہ، 10 ذی الحجہ کو ہفتہ، اس طرح کرتے کرتے ربیع الاول تک پہنچے۔ آپ جواب سن کے حیران ہوں گے، وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے کہ 28 کا مہینہ بھی ہوا ہو۔ ایون جی ہے کہ ساڑیاں بھی بغیر رفع یدین والی حدیثاں ہے سن، ہو سکتا ہے امام بخاری امام مسلم نے چھوڑ دی ہو، وہی ایٹیچیوڈ۔ تو اس سے بات پتہ چلا کہ یہ ایک کیفیت ہے، حق سے اناد کرنا یہ ایک کیفیت ہے۔ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کسی پہ بھی کسی وقت طاری ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا وہ بھی ساروں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جی حدیثیں بیان کرنا ضروری نہیں، اور تسی آیت ہی نہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اور قرآن کوئی آیت نہیں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ادھر اہل حدیث کو غصہ آتا تھا، وہ جی عقیدے کی بات، تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یہ جنت اور دوزخ سے بڑا اور عقیدہ کون سا رہ جاتا ہے؟ اور آپ تو ہمیں خود بتاتے تھے جی، مولا علی فرمایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، اور غیبی خبر ظاہر حضور کے بتانے پہ ہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ محبت والے تو آپ رافضی کہتے رہے، جب ہم ناسبیوں کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور پھر یہ دشمنی اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ انسان ساری حدیں پھلانگ جاتا ہے۔ وہ جو سورہ النساء میں آیا نا کہ یہودی اس قدر دشمنی میں آگے چلے گئے کہ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست مشرک زیادہ ہدایت میں ہے۔ استغفر اللہ، یعنی مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہودی جو ہے وہ بت پرست سے زیادہ بدتر ہے، مسلمان کہتا ہے؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا۔ سورۃ المائدہ میں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ یہود و نصارہ اگرچہ وہ مشرک بھی تھے، تب بھی اللہ نے انہیں آسمانی مذہب کے فالوور ہونے کی وجہ سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ چونکہ چلو آسمانی دین کو مانتے ہیں، ٹیمپرڈ فارم میں اسی ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اگر یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی بھی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان سے تو گئے گزرے نہیں، کہتے ہیں نہیں وہ ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کوئی نہیں حلال۔ ہاں جی، احکام شریعت میں جو ان کے فتووں کی کتاب ہے، ان سے جب پوچھا گیا ذبیحے کے بارے میں کہ وہابی، اور بریکٹ کھول کے انہوں نے خود بتایا دیوبندی اور اہل حدیث، پھر ساتھ انہوں نے برکت کے لیے ساتھ لکھ دیا قادیانی انورٹڈ کامر اور رافضی، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب مرتد ہیں، یہ بھی لکھا ہے صاحب، یعنی واجب القتل۔ ہاں یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یہ بات ویسے ٹھیک لکھی انہوں نے آخری، لیکن اس سے رزلٹ یہ نکالا کہ ان کے نزدیک اہل حدیث دیوبندی شیعہ یہ بدتر ہے یہود و نصارہ سے، اور قادیانیوں کافروں کے ساتھ بھی ذکر کر دیا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں ان کے ٹالرنس کا لیول۔ یہ اب یہ باتیں اگر میں نہ کروں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ مشرکین تو زیادہ ہدایت پہ ہیں، حالانکہ یہودیوں کو نہیں پتا تھا کہ
17 مہینے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے رخ کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہمارے نبی کے نام مبارک سے بھی زیادہ قرآن میں آیا ہے. اتنا احترام ہے, اس کے باوجود کہہ دیا کہ جو مشرکین ہیں وہ زیادہ ہدایت میں ہیں مسلمانوں کی نسبت. مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرکین یہودیوں سے زیادہ ہدایت. تو یہ کیا تھا؟ اندر کا بغض, حسد, کینہ. اور یہی ہو رہا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی اہل حدیث کل تک جن بریلویوں کو دیوبندیوں کو مشرک کہتے تھے, اب ان کے علماء کی ویڈیوز ہمارے خلاف شیئر کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہار بنا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی میت کے اوپر آپ کے نزدیک تو میت کے اوپر پھول ڈالنا بھی منع ہے, یہ اپنی میت کے اوپر آپ پھول ڈال رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ وہی عقیدے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو مشرک سمجھتے تھے. تو بہرحال اس سے یہ ہوا ہے, مجھے اس سے کوئی نقصان, کوئی دکھ نہیں ہوتا, خوشی ہوتی ہے. یار یہ حرکتیں نہ کریں تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ فرقے کتنی بڑی لعنت ہے. میرے ہاتھ کوئی چیز ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا. تو یہ علماء کی حرکات و سکنات یہ جب سامنے آتی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھ لو, ان کے نزدیک قرآن و سنت حجت نہیں ہے بلکہ اپنا فرقے کو بچانا حجت ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں. وہ دشمنی پہ اترا. تو جب انہوں نے ان کو کہا نا کہ مہینہ 28 کا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ مجھے بتاتے ہوئے خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ علماء کے جواب ذرا آپ سنیں. میں نے کہا جی آپ نے لال رومال والے کو نا میری طرف سے کہنا ہے کہ اب پتہ چلا کہ دیوبندی بریلوی اپنے بزرگوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں. آپ سے ایک مسئلہ نہیں چھوڑنے ہو رہا کیونکہ آپ کے کسی بابے نے لکھ دیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے. آپ اپنا ایک بابا ابن تیمیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور بریلوی دیوبندی اپنے سینکڑوں ہزاروں بابے کیسے چھوڑ دیں؟ بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں, ساروں کو اپنے اپنے بابے پیارے ہیں. تو ہمارا کام ہے لوگوں کو سارے بابے مار کے علمی طور پہ, اور جس کو اللہ نے ہمارا بزرگ بنایا نا, جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اکثر کہتا ہوں وہ قرآن میں آیا نا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے. حضور کے بارے میں کافر کہتے تھے اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسا مبلغ ہے, اس نے اتنے بابوں کو ختم کر کے ایک ہی بزرگ کے ساتھ لوگوں کو لگا دیا. جی اس لیے کہ کلمے میں ان کا نام آتا ہے. پہلے کلمہ بدلو, بدلے ہے ویسے چشتی رسول اللہ چشتی رسول اللہ, پھر انہوں نے اچھا ہو سکتا ہے اس لیے بدلا ہو کہ بابا بنانا ہے تو کلمے تے پاؤ نا.